نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وصحابه الطاهرين وأزواجه المطهرات. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. منافق ڈرتے ہیں کہ ان پہ کوئی صورت ایسی اترے جو ان کے دلوں کی چھپی جتا دے. تم فرماؤ ہنسے جاؤ، اللہ ضرور ظاہر کرتا ہے جس کا تمہیں ڈر ہے. اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم ان سے پوچھو تو کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی ہنسی کھیل میں تھے. تم فرماؤ کیا اللہ سے اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنستے ہو؟ بہانے نہ بناؤ، تم کافر ہو چکے مسلمان ہو کر. اگر ہم تم میں سے کسی کو معاف کر دیں تو اوروں کو عذاب دیں گے، اس لیے کہ وہ مجرم تھے. پچھلی آیت پاک میں منافقین کا ذکر تھا اور شان نزول میں ایک واقعہ عرض کیا تھا جس میں بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور مطمئن کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کو. اب اس آیت پاک میں ان کے آئندہ کے تعلق، اپنے خدشوں، دل کی دھڑکنوں کا ذکر ہے. ماضی کی بے چینی کے بعد مستقبل کی بے قراری کا تذکرہ ہے. ترجمہ سن چکے. منافق ڈرتے ہیں کہ ان پر کوئی ایسی صورت اتر جائے جو ان کے دلوں کے چھپے ہوئے بھید کو ظاہر کر دے. ہمیشہ اس ڈر میں رہتے ہیں کہ کوئی ایسی صورت اترے کہ ہمارے منصوبے سب کو پتہ چل جائے. اس آیت پاک کے نزول میں بھی ایسا ہی ہے. اس میں جو خاص بات ہے وہ یہ، اللہ فرماتا ہے محبوب اگر آپ ان سے پوچھو کہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کی آیتوں سے مذاق کرتے ہو، ہنسی کرتے ہو، تو وہ کہیں گے کہ ہم تو ایسے ہی ہنس رہے تھے. اب ہنسی اور کھیلنے کا ذکر آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اللہ کی آیتوں سے کھیلتے ہو. مذاق میں کل میں نے عرض کیا کہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں جب وہ مذاق بھی کرتے ہیں تو اسلام کو ٹاپک بناتے ہیں. کل میں نے بتایا تفصیل سے کہ مذاق میں بھی اسلام کو ٹارگیٹ کرتے ہیں، ہنسی مذاق میں بھی اسلامیات کو ٹارگیٹ کرتے ہیں. وہ منافقین کا طریقہ ہے. اس آیت پاک میں بھی ایسا ہی ہے. ایک دن ایسا ہوا تھا کہ منافقین کی ایک جماعت نے ایک اجلاس قائم کیا، ایک مجلس قائم کی اور مومنوں کے خلاف، صحابہ کے خلاف کوئی سازش کر رہے تھے، کوئی پلاننگ کر رہے تھے. اب یہاں یہ لوگ یہ کام کر رہے تھے اور یہ اپنی مجلس ختم نہ کر پائے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی اتری اور جبریل کے ذریعہ اللہ نے منافقین کے سارے سازشوں سے حضور کو مطلع فرما دیا.
خبر دے دی کہ یا رسول اللہ آپ کے خلاف فلاں جگہ لوگ بیٹھے ہیں اور یہ منصوبے بنائے جا رہے ہیں. خیر اس وقت یا ایک دن کے بعد منافقین مسجد میں تھے اور وہاں موجود تھے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کچھ لوگ ہمارے خلاف کل سازشیں کیے تھے، مومنوں اور صحابہ کے خلاف کل کچھ لوگوں نے پلاننگ بڑی بنائی تھی تکلیف پہنچانے کی. وہ لوگ یہاں موجود ہیں، میری مسجد میں وہ موجود ہیں، وہ اٹھ کے چلے جائیں، اٹھ کے چلے جائیں. تو وہ بگلے جھانکنے لگے. کہا آنکھیں بند کر لی کہ میرا نام نہیں آئے گا. جیسے شتر مرغ ہوتا ہے، اس کو جب مارو تو وہ آنکھیں بند کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر اندھیرا چھا گیا تو چلانے والے پہ بھی اندھیرا ہے. تو اس کی عادت ہے کہ وہ جب اس کو شکار کے لیے اس کو شکار کرو تو شتر مرغ آنکھیں بند کر کے گردن جھکاتا ہے، بھاگتا نہیں ہے. تو سمجھتا ہے کہ میرے سامنے اندھیرا ہے تو جو چلا رہا ہے اس کے سامنے بھی اندھیرا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ہماری اس مجلس میں وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے کل فلاں پلاننگ بنائی ہے، سازش کیا ہے، وہ چلے جائیں یا یہ کہ وہ یہاں اٹھ جائیں اور توبہ کریں. ان کے لیے میں دعا کروں گا، میرا رب معاف فرما دے گا. توفیق نہیں تھی، کوئی نہیں اٹھا، یہاں تک کہ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے اور فرمایا اے منافق فلاں بن فلاں تو ہی ہے. وہ اس مجلس میں تھا، اے فلاں تو ہے، اے فلاں تو ہے. سب کا نام لے کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھ تو منافق ہے، تو بھی اس سازش میں شریک تھا. یہاں تک کہ وہ 12 لوگ تھے جن کو سرکار نے نام لے کے کھڑا کر دیا. 12 لوگ اور صحابہ کو دکھائے کہ یہ منافقین ہے. تو ان میں سے کچھ لوگ بولے کہ یا رسول اللہ بات ایسی ہے کہ ہم نے وہ حرکت کی تھی، ہم کچھ باتیں آپ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہم نے کی تھی، ہم کو معاف فرما دے اور جو ہے آئندہ ایسا نہ ہوگا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہاری شفاعت کے لیے اور رب کی رحمت نے بھی تمہارے لیے بخشش کا بہت انتظار کیا، مگر اب وقت نکل چکا ہے. انتظار ہوا آج صدر کل، مگر زمانے ہو گئے تم اسی میں پڑے رہے. اور یہ ایک نہیں، ایسے کئی موقع آئے ہیں ہم نے تمہاری عیب پوشی کی ہے، مگر اب وقت نکل چکا، جاؤ نکل جاؤ. ان کو مسجد سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا، وہ نکل گئے. اس پہ آیت کریمہ ہوتے تھے یحذر المنافقون، اے محبوب منافق ڈرتے ہیں کہ ان پہ کوئی ایسی صورت اترے جو ان کے دلوں کے بھید کو ظاہر کرے. ہمیشہ ڈر میں رہتے ہیں کہ کہیں پول کھل نہ جائے، کہیں ہمارے منصوبوں کا پتہ نہ چل جائے. ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں مگر حرکت سے باز نہیں آتے ہیں. تو یہ آیت یہ قول حسن کا ہے، اور تفسیر کبیر میں اس کو بیان فرمایا. امام اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ محدث فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں واپسی کے وقت راستے میں پہاڑ کے دامن میں 12 منافقین چھپ گئے. 12 منافق جب تبوک سے واپس آ رہے تھے، 12 منافقین ایک پہاڑ کے دامن میں چھپ گئے اور منصوبہ معاذ اللہ یہ بنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں سے گزریں گے تو ہم حضور علیہ السلام کو رات کی تاریکی میں اندھیرے میں ہم سرکار پہ حملہ کر دیں گے معاذ اللہ. یہ اللہ مگر نبی ہوتا ہی وہ ہے، نبی کا معنی ہی ہوتا ہے غیب کی خبر دینے والا. وہ بیٹھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمار بن یاسر کو کہ عمار جاؤ، وہ جو پہاڑ دکھ رہا ہے وہ تمہیں 12 آدمی ملیں گے، پہاڑ کے دامن میں جاؤ 12 آدمی ملیں گے، انہیں ہٹاؤ
اور انہیں وہاں سے بھگاؤ۔ حضرت عمار بن یاسر گئے اور ان کو بھگایا، وہ بھاگے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضور فرماتے عمار تم نے ان کو پہچانا؟ کہ یا رسول اللہ اندھیرا اتنا تھا کہ میں انہیں دیکھ نہ سکا، انہیں پہچان نہ سکا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میں انہیں جانتا ہوں، ان کے باپ کو بھی جانتا ہوں۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملک تو ملک میں کوئی شے وہ نہیں جو تجھ پہ آیا نہ۔ میں انہیں بھی جانتا ہوں، ان کے باپ کو جانتا ہوں۔ اور جو ہے حضرت عمار کے یا رسول اللہ تو پھر پکڑ کے لاؤ، انہیں قتل کر دیا جائے۔ آقا فرماتے نہیں، ظاہرین یہ ہماری جماعت میں ہیں، ظاہراً یہ ہمارے ساتھ ہیں، اگر انہیں قتل کر دیا گیا تو دوسرے ملکوں میں میسج جائے گا کہ محمد تو اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کروا رہے ہیں، دین کی تبلیغ میں رکاوٹ آ سکتی ہے، کیونکہ ظاہر میں تو یہ مسلمانوں کے ساتھی تھے، یہ واقعے کی تو سب کو خبر تھی نہیں۔ تو حضرت عمار کہتے حضور قتل کر دیا جائے انہیں۔ آقا فرماتے نہیں، اگر قتل کر دیا گیا تو لوگوں میں یہ مشہور ہوگا، چونکہ یہ جتنے 12 لوگ ہیں ان کا اٹھنا بیٹھنا ہمارے ساتھ ہے اور وہ سب کے سامنے ایمان ظاہر کر رہے ہیں، تو پھر دوسرے ملکوں میں میسج یہ جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر دے رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ ہمیں آگے چل کر دین کی تبلیغ میں رکاوٹ آ سکتی ہے، کہ چھوڑو میرا رب خود انہیں رسوا فرمائے گا۔ تو یہ جو ہے انہیں چھوڑ دیا گیا۔ تب علامہ امام اسم کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اتری کہ وہ ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں منافقین کہ کوئی سورت اترے کہ ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں کی چھپی جتا دے، ان کے دلوں میں جو چھپا ہے اس کا اظہار کر دے۔ ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کچھ اترا ہے، نازل کون سی آیت نازل ہوئی؟ جب سنتے ہیں کہ ہاں کوئی عام جو ہے دوسرا میٹر ہے تو کہتے ہیں ہاں اب ہماری جو رات کی پلاننگ تھی اس کے بارے میں کچھ اترا نہیں ہے۔ جب پتا بھی ہے کہ قرآن اترتا ہے اور اللہ اپنے محبوب کو سارے واقعات سے مطلع بھی کرتا ہے، یہ سب پتا ہے، مگر باوجود اس کے اپنی سازشوں سے باز نہیں آتے، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں نفاق رچ بس گیا، جب مہر لگ جاتی ہے۔ اب ان لوگوں میں 2 جماعتیں جی جو ہنسی مذاق کر رہے تھے، دیکھیے اب ہنسی مذاق اس کی آیت کا شان نزول جو ہے تفسیر خازن روح المعانی میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی نے ایک اس تفسیر کا شان نزول یہ بھی بیان فرمایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ غزوہ تبوک میں جا رہے تھے، غزوہ تبوک میں تھے، اور منافقین جو تھے ان میں سے چند، ان میں سے بعض نے کہا کہ لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ملک روم اور فارس کے فتح کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ہم فتح کر لیں گے، بھلا کہاں وہ ملک اور کہاں یہ کہا تو 2-4 لوگ ہنسنے لگے، 2-4 لوگ۔ اب ظاہری اسباب تو ایسے نہیں تھے، روم اور فارس، ایران، یہ سب کیا تھا؟ آدھی دنیا 2 حصوں میں تقسیم تھی، ایک طرف روم ہے ایک طرف ایران ہے، کوئی آدمی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ قیصر اور کسریٰ بھی فتح ہو سکتے ہیں، تصور بھی نہیں آ سکتا تھا، بڑی بڑی مہا شکتیاں، بڑی بڑی عظیم طاقتیں بھی ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتی تھی، مگر روم اور ایران اور فارس سے لڑنے اور نپٹنے کا کسی میں دم نہیں ہوتا، بڑی طاقتیں تھی، بہت فوج، بڑے بڑے ملک جن کے قبضوں میں تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں ہیں یا ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں، تو اب ایک مدینہ منورہ ہے، ظاہری اسباب تو ایسے نہیں ہیں کہ بہت بڑی فوج تیار کی ہو سرکار نے، بہت بڑے اسلحہ دیے ہوں سرکار نے، یا بہت بڑا جو ہے سامان ہو، ظاہری اسباب نہیں ہے، مگر اللہ ایک دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے موقع پر چٹان کھود رہے تھے، حدیث شریف میں آیا ہے، چٹان کھود رہے تھے، اور ایک چٹان ایسی تھی کہ جو صحابہ سے اٹھ نہیں رہی تھی، اندر جو پتھر تھا وہ اٹھ نہیں رہا تھا،
تو صحابہ کہتے یا رسول اللہ بہت وزنی پتھر ہے، چند صحابہ نے بھی محنت کی، طاقت لگائی، مگر وہ پتھر ٹچ سے مس نہ ہوا۔ چند صحابہ محنت کر چکے، آقا فرماتے ہٹو۔ حضور نے آستین چلائی اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک ایسا زوردار اس پتھر پہ جو بھی ہتھیار تھا مارا کہ پتھر پاش پاش ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اس سے چمک نکلی۔ جب آپ کا وہ ہتھیار اس پتھر پہ لگا تو چمک نکلی، جب چمک نکلی حضور فرماتے ہیں بصرہ فتح ہو گیا۔ پھر سرکار نے مارا، پھر چمک نکلی، آقا فرماتے ہیں روم فتح ہو گیا۔ پھر سرکار نے مارا، پھر چمک نکلی، سرکار کہتے لو اللہ نے فارس بھی مسلمانوں کو عطا کر دیا۔ غیب کی خبریں دے رہے ہیں۔ اب اس وقت بھی کچھ منافقین نے اور کفار ہنسے تھے کہ لو ابھی اپنی جان بچانے کی فکر ہے اور روم اور فارس کے فتح کی باتیں کر رہے ہیں، تو ہنسے تھے۔ مگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غیب دیا ہے۔ وہ پتھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا بھی، اٹھایا بھی، کیوں نہ ہو اللہ اللہ۔ جب اللہ نے حضور کو جو طاقت دی ہے، دنیا کے 40 آدمیوں کے برابر ایک جنتی کو طاقت ہوتی ہے۔ بتایا میں نے، دنیا کے 40 آدمی، اور 40 یہ ماشاءاللہ ہو، مرل جیسے نہیں، دل گردہ کلیجے والے 40 آدمی، دنیا کے 40 آدمیوں کے برابر ایک جنتی کی طاقت ہوتی ہے، اور اس سے 40 جنتیوں کے برابر اللہ نے رسول اللہ کو طاقت عطا کی ہے۔ 40 جنتی کے برابر سرکار کو طاقت ہے۔ تب تو وہ پہلوان آیا تھا، حضور نے ایک دم میں پچھاڑ ڈالا، رکانا پچھاڑ ڈالا، اتنا بڑا عرب کا شہ سوار، مگر حضور کے سامنے تاب نہیں لا سکا۔ تو یہ ارے حضور کے غلام ایسے ہیں، مولا کائنات کو دیکھ لو، کہتے انا الذی سمتنی امی حیدرا فی لیث غابات کریہ المنظرا۔ وہ مرحب آیا تھا خیبر میں، مرحب سرکار مولا کائنات کے سامنے کہ علی سنبھالنا، میں وہ ہوں قد علمت خیبر انی مرحب شاکی صلاح بطل المجرب، میں مرحب ہوں اور خیبر جانتا ہے میں مرحب کون، جو ہمیشہ ہتھیار سے لیس رہتا ہے اور ایک تجربہ کار بہادر۔ میں مرحب علی سنبھالنا، ابھی وار کرتا ہوں اور تمہارا سر تمہارے تن سے جدا ہوتا ہے۔ اپنا قصیدہ پڑھنے لگا۔ مولا کائنات کہتے رہنے دے رہنے دے، تو مرحب ہوگا اپنے جگہ کا، میں کون ہوں؟ انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیت غابات کریہ المنظرا، سن میں بھی وہ ہوں، میری ماں نے میرا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے۔ سمتنی امی حیدرا، میری ماں نے بھی میرا نام ہی شیر رکھا ہے۔ کلیت غابات کریہ المنظرا، جھاڑیوں میں رہنے والا اور ایسا جس کو دیکھ کے ڈر جائیں، وہ شیر علی ہے۔ کہ تو جو بھی ہوگا وہ ہوگا، میرا تو نام ہی شیر ہے۔ اللہ نے لقب بھی دیا اسد اللہ۔ تو پھر غلام یہ ہے تو پھر آقا کا کیا ہوگا؟ آقا کا حال کیا ہوگا؟ یہ تو اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی عطا فرمائی تھی، روم فتح ہوگا، فارس فتح ہوگا۔ تو اب کچھ لوگ تبوک سے واپسی پر باتیں کر رہے تھے، کلو ابھی کچھ ہے نہیں اور روم کے فتح کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو ایک آدمی نے یہ کہا اور دوسرے ہنسنے لگے، حضور کے اس قول پہ ہنسے، گویا کہ کچھ ہے نہیں اور فتح کی باتیں کر رہے ہیں، اور ہنس کے ایک دوسرے پہ گرنے لگے، ایک دوسرے پر ٹھٹھا مار کے گرنے لگے، ہنسنے لگے۔ اللہ اللہ۔ اور جس نے کہا تھا یہ کہ یہ کچھ ہے نہیں اور روم و فارس کے فتح کی بات کر رہے ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا نام برعیہ ابن ثابت تھا، اور باقی اس کے ساتھی تھے جو اس کی بات پہ ہنسی مذاق کر رہے تھے، حضور کا نام لے کے ہنس رہے تھے، معاذ اللہ۔
اب وہ تو اپنی جماعت تھی، یہ جب صحابہ کے ساتھ چلتے بھی تھے نا تو بھی صحابہ کے ساتھ نہیں رہتے تھے، صرف اتنا تھا کہ سفر میں ساتھ رہتے تھے، مگر اپنے لوگوں سے ہی مل کے ٹولی بنا کے چلتے، آگے چل رہے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ایک صحابی سے کہا کہ تو وہ جو آگے جا رہے ہیں ان کو روکو اور ہمارے پاس حاضر کرو۔ صحابی کہے اور جتنے لوگ یہ بات کہہ رہے تھے اب تو ان کے قریب والا بھی نہیں سن پایا، مگر کتنا دور ہے حضور سن لیتے ہیں۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ یہ سب ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں شش جہت سمت مقابل سب و روز ایک ہی حال۔ شش جہت 6 دشائیں، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے، شب و روز دن ہو کہ رات ہو، جیسا آگے دیکھ رہے ہیں ویسا حضور پیچھے دیکھ رہے ہیں، جیسا تحت الثری میں دیکھ رہے ہیں ویسا عرش معلیٰ میں دیکھ رہے ہیں۔ شش جہت سمت مقابل شب و روز ایک ہی حال، یا رسول اللہ دھوم و نجم میں ہے آپ کی بینائی کی، دھوم و نجم میں ہے آپ کی بینائی کی۔ اب یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے، یہ حضور کا علم ہے، یہ شماعت ہے۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جاؤ وہ جو جا رہے ان کو روکو، ان کو روکا گیا اور حضور کی بارگاہ میں لے آئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ کیا تم نے آپس میں یہ باتیں نہیں کی ہو؟ تم ہنسے نہیں تھے؟ تم نہیں ہنسے تھے؟ بولے یا رسول اللہ ایسے ہی راستہ طے کرنے کے لیے باتیں بنا رہے تھے، معاذ اللہ، راستہ طے کرنے کے لیے ہم بطور شغل مستی کر رہے تھے، ہمیں عمدن جان بوجھ کر نہیں، نہ تو ان کی نیت تھی بس راستہ کٹ جائے، ہنسی مذاق ہوتے رہے۔ اس پر اتری آیت کریمہ وَلَئِن سَأَلْتُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، محبوب جب آپ ان سے کہو تو وہ کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی ہنسی کھیل میں تھے، ہنسی کھیل میں تھے۔ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، آپ فرماؤ محبوب کیا اللہ سے، اس کی آیتوں سے، اس کے رسول سے مذاق کر رہے ہو؟ مذاق کے لیے یہی ٹاپک ملتا ہے، اللہ کی آیتیں ہیں اور رب ہے اور رب کا رسول، یہی مذاق کے لیے ملتا ہے۔ اگر ہنسی مذاق ہی مقصد ہے، بہت ساری ٹاپکس ہیں کسی کو لے لیتے، مگر ہنسی مذاق کے لیے یہی چیزیں ملتی ہے۔ اللہ فرماتا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بہانے مت بناؤ، اب تم کافر ہو چکے مسلمان ہونے کے بعد، یعنی پہلے بھی مسلمان نہیں تھے مگر ظاہر میں تم مسلمانوں کے ساتھ تھے، اب ظاہر میں تم کافر ہو چکے۔ اللہ کے رسول، اب دیکھیے انہوں نے مذاق تو رسول اللہ کا کیا تھا، حضور کی بات لے کر ہنس رہے تھے، مگر رب نے کیا بتایا؟ فرمایا باللہ و آیاتی و رسولی، اللہ سے، اس کی آیتوں سے، اس کے رسول سے مذاق کرتے ہو۔ پتا چلا حضور کا مذاق، اللہ اس کی آیتوں کا مذاق۔ انہوں نے آیتوں کا نام نہ دیا تھا، نہ اللہ کے تعلق سے کچھ کہا تھا، رب کے تعلق سے انہوں نے تو جو بات کہی تھی حضور کے تعلق سے کہی تھی، مگر رب کہتا ہے اللہ، اس کی آیتیں، اس کے رسول سے مذاق کرتے ہو، یعنی حضور کا مذاق رب ہی کا مذاق ہے، رب ہی کا مذاق ہے، یہی چیزیں ملتی ہے۔ اب وہ ایسا تھا کہ ان میں جو ہے کچھ لوگ ایسے تھے کہ مذاق کر رہے تھے، مگر کچھ لوگ ایسے تھے کمزور ایمان والے کہ وہ مذاق کر رہے تھے تو انہیں روکتے نہیں تھے، وہ بھی ہنس لیتے تھے، وہ بھی ہنس لیے۔ اس آیت کریمہ کے 3 شان نزول بتائے۔ پہلے کا شان نزول سازش والا، اگر اس میں آپ لو تو اس میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ اس میں کچھ لوگ سازش کرنے والے تھے اور کچھ لوگ سی میٹنگ میں بیٹھنے والے تھے، اب ان دونوں کا پلہ برابر نہیں ہے۔ جو سازش کرنے والا ہے وہ کٹر ہے، دوسرا وہ جو صرف بیٹھا ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی سبب سے آ گیا ہو، کچھ خیال کر کے آیا ہو، مگر ان مشوروں میں وہ شامل ہے۔ اسی طرح یہاں غزوہ تبوک سے واپسی کے وقت یہ جو شان نزول ہے کہ ایک آدمی حضور کا نام لے کے ہنسا رہا ہے اور دوسرے ہنس رہے ہیں،
وہ مذاق نہیں کہ انہوں نے زبان سے حضور کا نام بھی نہیں نکالا مگر اس کی بات پہ ہنسے، تو جس نے مذاق کیا وہ کٹر منافق ہے، اور جو اس بات پہ خاموش رہا یا ہنس رہا ہے اس کا درجہ اس سے بڑا کم ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان نعفو عن طائفۃ منکم، اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہم معاف کر دیں ایک ٹولہ کو، وَنُعَذِّبْ طَائِفَةً، تو دوسرے کو عذاب دیں گے، یعنی ایک ان میں سے ایسا ہے جو کٹر ہے، مشورہ خود کرتا ہے، باتیں خود کرتا ہے، حضور کا نام لے کے ہنسی مذاق کرتا ہے، انہیں معاف نہ کریں گے۔ ہاں جو خاموش رہا ہے یا زیادہ ان حصوں میں شریک نہیں ہے تو رب فرماتا ہے اگر وہ توبہ کر لے تو انہیں معافی مل سکتی ہے۔ دیکھیے پھر بھی دروازہ کتنا کھولا گیا ہے، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر ایسا ہو تو پھر ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ جہاں اسلام اور ایمان کے تعلق سے ایسی باتیں ہوں، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں آدمی جس طرح ہو سکے اس کا مقابلہ کرے۔ حدیث پاک میں آیا ہے من رأى منکم منکرا، تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، تو پھر کوشش کرے کہ اپنے ہاتھ سے اس برائی کو دفع کرے، وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر اس پہ بھی اس کی قدرت نہیں ہے تو بھی اپنی زبان سے اس برائی کو روکنے کی کوشش کرے، اگر یہ بھی طاقت نہیں ہے فَبِقَلْبِهِ، تو اس برائی کو دل میں برا جانے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ کمزور ایمان ہے۔ دل میں برا جانے کمزور ایمان ہے، تب دل میں برا۔ اعلیٰ ایمان تو یہ ہے کہ اس برائی کا پنجہ ہی توڑ دینا چاہیے، اعلیٰ ایمان یہ ہے۔ بتائیے اگر امام عالی مقام سے خاموش رہ جاتے، امام عالی مقام اگر خاموش رہ جاتے تو مجھے کیا، میرے تو مدینے میں سب چاہنے والے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں، میں کچھ بھی نہ کروں تب بھی لوگ میرے پیر چومنے والے ہیں۔ اگر امام عالی مقام ایسا سوچتے تو بے شک ان کے فضائل میں کوئی کمی نہیں آتی، وہ کچھ بھی نہ کرتے تب بھی نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے حسین اعلیٰ ہی رہتے، مگر ایک ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ جب برائیاں سر اٹھا رہی ہے تو پھر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا سر ہی قلم کر دیا جائے تاکہ اس برائی کو پنپنے کا موقع ہی نہ ملے، جس کے نتیجے میں امام پاک نے اپنا سر دے دیا مگر برائی کے سر کو اونچا نہیں جانے دیا۔ یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ اس لیے مومن کے کامل ایمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ فوراً جہاں برائی دیکھتا ہے اس کو دفع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے صالحین کے واقعات بھرے پڑے ہیں، مگر کچھ لوگ منافقین کی صحبت میں وہ بھی رہنے والے تھے تو ہنسی مذاق کر رہے ہیں، مگر ان میں کچھ ایسے ہیں جو کٹر ہیں، ہمیشہ اپنا مشن چلاتے رہتے ہیں۔ تو اب وہ ہمیشہ اس بات کے لیے رہتے ہیں اور ہمیشہ منافقین ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ہمارا پردہ فاش نہ ہو جائے، ہم چھپ چھپ کے جاتے ہیں اور جو ہے میٹنگ کرتے ہیں اور پھر صبح ہوتی ہے تو فجر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ جاتے ہیں، مگر ڈرتے ہیں۔ تو یہی ان کے لیے سب سے عذاب ہے کہ شش و پنج میں رہتے ہیں، نرو و کنجروا، شش و پنج میں رہتے ہیں۔ منافق کے ایک سب سے بڑا عذاب اس پہ دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ سب کو راضی کرنے کی فکر کرتا ہے اور کسی کو راضی نہیں کر پاتا، اس لیے ادھر بھی جائے گا ادھر بھی جائے گا۔ مخلص مومن ہے وہ کسی کے راضی کی فکر نہیں کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے میرا رب راضی ہو جائے تو سب راضی۔ مگر چونکہ یہ منافقین کا حال ہوتا ہے تو یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورہ، منافق ڈرتے ہیں کہ ان پہ کوئی سورت ایسی اترے جو ان کے دلوں کی چھپی جتا دے، اس لیے آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ اگر کوئی باہر گیا پھر آیا کچھ ہوا ہے کیا، کہ نہیں ابھی نارمل حالات ہیں، تو یہ ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے، یہی عذاب ہے، یہی اطمینان نہیں رہتا ہے، سکون قلب نہیں اترتا، یہی عذاب ہے۔ علامہ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے حاسد کے تعلق سے کہ حاسد جو حسد کرنے والا ہوتا ہے اس کو تو اس کی سزا ملے گی، مگر دنیا میں اس کی سزا یہ ہے کہ حسد کی آگ
جلتی رہتی ہے، اس کے پاس سب کچھ آ جاتا ہے، مگر پھر بھی حسد ہے۔ وہ ایک ایسی بیماری ہے کہ اسے چھٹکارا مل ہی نہیں پاتا ہے۔ شیخ ساجی کہتے ہیں بیماری تاب یابی، مر جا تبھی اس سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ تو یہی سب سے بڑا عذاب رہتا ہے کہ ہمیشہ فکر میں رہتا ہے اور اپنا کام کم کرتا ہے، سامنے والوں کو دیکھتا ہے کہ کیا کیا کر رہا ہے، کیا کیا کر رہا ہے، تو اسی فکر میں وقت گزرتا ہے۔ اگر وہ اپنی فکر کر لیتا تو پھر جس کے لیے حسد کر رہا ہے، اگر اتنی اس کی حسد کے پیچھے اس کی سازش میں جو محنتیں کرتا ہے اتنی محنت اپنے سنوارنے میں کر لیتا تو پھر اس سے بہتر بن سکتا تھا، مگر وہ اپنے کو بہتر بنانے کی فکر نہیں کرتا ہے۔ علامہ سعدی اور بات جو ہے لوگ بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اس کی عقل اس قدر کمزور ہوتی ہے کہ کہتے ہیں کہ کوڑی ہوتا ہے یا کبڑا جس کی پیٹھ جھک گئی ہو، یا سمجھ لو کہ گنجا، وہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ میرے بال آ جائیں، وہ چاہتا ہے کہ سب گنجے ہو جائیں۔ اندھا، بعض اندھے ہیں وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ میری آنکھیں لوٹ آئے، وہ کہتے ہیں کہ سب اندھے ہو جائیں۔ تو علامہ مولانا ابو نور صاحب بشیر نے ایک جگہ اسی بات کو لکھا ہے کہ ایک گنجا تھا تو اس کو لوگ چڑھاتے تھے، گنجا گنجا کرتے تھے۔ گنجا سمجھتے ہو نا آپ، مجرد انی شعر، بالوں سے خالی، یعنی جڑوں میں طاقت ہی نہ ہو سبزہ اگانے کی، بنجر زمین، بنجر زمین، زمین سوکھ گئی ہو تو جب وہ نکلتا تو سب اس پہ ہنسی کرتے، گنجا کہہ کے اس کو چڑھاتے۔ اب وہ بیچارہ کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ ایک دن اس کے پاس کوئی طاقت آ گئی، کوئی ولی یا کوئی فرشتہ آ گیا، کہا بتا آج تو جو کہے گا تجھے دے دیں گے، تجھے بال دے دیں تاکہ یہ چڑھائے نہیں۔ کہا نہیں مجھے بال نہیں چاہیے، یہ جو چڑھا رہے ہیں ان کو گنجا کر دو، یہ جو مجھے چڑھا رہے ہیں ان کو گنجا کر دیا جائے تو پھر یہی ہے۔ تو وہ جتنے حاسدین ہوں اور منافقین ہوں، جتنا دوسروں کے خلاف مشورے اور سازشیں کر رہے ہیں، اتنا اگر اپنے سنوارنے میں دھیان دیتے تو پھر بہتر ہو سکتے تھے۔ حضرت محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی ان کے وزیر تھے بادشاہ کے ایاز۔ وہ کیا ہے کہ جب آئے بڑے ہوشیار تھے، عقل مند تھے، ان کے ایسے ایسے واقعات ہیں کہ جس میں عبرت بھی ہے، نصیحت بھی ہے اور سبق بھی ہے۔ تو اپنے عقل کی بنیاد پر بادشاہ کے خاص مصاحبین میں ایاز کو درجہ مل گیا، بالکل قریب آ گئے۔ اب جو زمانوں سے بادشاہ کے ساتھ ہیں ان کی طرف تو بادشاہ کا دھیان نہیں ہے یا کم ہے، ابھی جو آیا ہے وہ بادشاہ کے بالکل قریب ہو گیا۔ تو جو پرانے ہیں وہ تو جلیں گے کہ اب اتنے سالوں سے ہم ہیں، ہم کو کچھ نہیں ملا، اور یہ دیکھو بادشاہ کے قریب، وہ قریب میں بیٹھنے لگا۔ تو اب پلاننگ کرتے، اب یہ نہیں سوچتے ہیں کہ چلو ہم بھی کچھ ایسا کریں کہ ہم بھی بادشاہ کے قریب ہو جائے۔ وہ اس کی فکر نہیں کرتے، وہ اس کی فکر کرتے کہ یہ قریب کیوں ہوا، اس کو دور کیا جائے۔ بادشاہ ایاز کی وزیر ایاز کی ایک عادت تھی کہ شام کا وقت ہوتا اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں، روزانہ کا معمول تھا۔ اب اندر کیا کرتے کسی کو پتا نہیں، تو وزیروں نے ایک دوسرے اس کے کان میں بات کہہ دی کہ دیکھا سارا دن بادشاہ کے دربار میں رہتے ہیں اور رات ہوتی ہے تو کمرہ بند کر کے اندر لوگ کرتے، اندر کمرے میں بیٹھ جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اب کسی نے پھیلا دیا کچھ نہیں کرتے ہوں گے، بادشاہ کے خزانے سے چرا چرا کے اپنے کمرے میں رکھ رہے ہیں اور اپنے علاقوں میں بھیج رہے ہیں۔ اب بات جب کبھی پھیلتی ہے تو پھر کبھی کبھی کچھ باتوں کے پر ہوتے ہیں، پھیلتی ہی جاتی ہے۔ تو اب جو بالکل ایسے تھے جن کے دل میں بہت زیادہ حسد تھا، ان سے رہا نہیں گیا کہ چلو چلو بادشاہ کے پاس جاتے ہیں، اچھا موقع ہے۔
کہ بادشاہ سلامت آپ جس ایاز کو اتنا بڑا درجہ دیتے ہیں وہ آپ کی پیٹھ پیچھے کھنجر کھونپ رہا ہے، کیا ہوا؟ کہ سارا دن آپ کے ساتھ رہتا ہے اور جو ہے آپ کے خزانے سے چرا چرا کے اپنے کمرے میں جمع کرتا ہے۔ بادشاہ بھی اللہ والے ہیں بھائی، حضرت محمود غزنوی بھی صوفیاء میں ان کا شمار ہوتا ہے، صالحین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ کہا ایسا نہیں ہے؟ کہا نہیں ایسا ہی ہے، آپ کی آنکھیں کھل جائے، آپ اندھا دھن سب پہ بھروسہ کر لیتے ہیں، یہ ہے وہ ہے فلانا ڈھمکا جو بھی تھا۔ کہ ٹھیک ہے، اب جب ایاز جائے تو دیکھ لیں گے، تحقیق ہو جائے گی۔ دوسرا دن آیا، حضرت ایاز کمرے میں گئے، اب بند کیا، بادشاہ کو لے کر دوسرے وزیر حاسدین وزیر جو تھی آ گئے کہ دیکھو بادشاہ کھٹکھٹاؤ، کھٹکھٹایا، آیا دروازہ کھولو، اندر سے آواز آتی ہے بادشاہ سلامت تھوڑا انتظار کریں ابھی کھول رہا ہوں۔ اور شک بڑا کہ دیکھو، اور کان لگا تو کسی پیٹی کے کھولنے بند کرنے، تالے کے کھولنے بند کرنے کی آواز بھی آ رہی ہے، تو اور شک میں اضافہ ہو گیا۔ دیر لگی، دروازہ کھولا، بادشاہ سمیت سارے وزیر اندر گئے، دیکھا کچھ نہیں ہے، ایک چاندی کا بہت بڑا صندوق رکھا ہے، اس کا قفل تالا ہل رہا ہے کہ بادشاہ سلامت اسی میں کچھ ہے۔ بادشاہ کہتے ایاز کھولو اس کو، ایاز کہتے حضور غلام کے عیبوں پہ پردہ رہنے دیجیے۔ کیا نہیں، مجھے معلوم ہے مگر تمہاری سچائی کا اظہار کرنا ہے، کھولو۔ اب جب حضرت ایاز نے کھولا تو اس میں کوئی چاندی کے صندوق میں ہیرا جواہرات زر نہیں تھا، بلکہ جیسے کھولا گیا ایک پھٹا پرانا کرتا، ایک پھٹی پرانی لنگی و تہبند ہے۔ اس میں رکھنے کی وجہ کیا ہے کہ بادشاہ سلام یہ ٹوٹا ہوا پھٹا ہوا کرتا، یہ پھٹی ہوئی تہبند ہے کہ ایاز بوسیدہ پرانا کپڑا اتنے عالیشان صندوق میں رکھتے ہو، کیا وجہ ہے؟ بادشاہ سے ایاز کہتے حضور جب پہلے آپ کے بارگاہ میں آیا تھا، پہلی مرتبہ جب آپ کے دربار میں میرا داخلہ ہوا تھا، اسی لباس کے ساتھ آیا تھا۔ پھر بادشاہ سلامت کی عنایتیں، کرم نوازیاں اور بادشاہ کے انعام و اکرام اور ان کی صحبت نے اس فقیر کو ایسا اجاگر کیا کہ آج شاہی جوڑا پہن رہا ہوں، شاہی لباس پہنتا ہوں، مگر بادشاہ روزانہ دن میں کوئی وقت آ کر میں یہ کپڑا جو پرانا پہن کے سب سے پہلے آیا تھا اپنے بدن پہ پہنتا ہوں، یہ لنگی پہنتا ہوں، اور روزانہ اپنے نفس سے کہتا ہوں اپنی اوقات اپنی حقیقت کو مت بھولنا، تو آیا اسی میں تھا اور رب چاہے تو پھر اسی میں لوٹا ڈالے۔ اس لیے میں اس شاہی جوڑے کو اتار کر یہ جوڑا پرانا کپڑا پھٹا پرانا کرتا وہ تہبند پہنتا ہوں اور رب کا شکر کرتا، مولا تو بڑا کریم ہے، میں کہاں تھا اور تیرے کرم نے کہاں پہنچا دیا، رب کا شکر کرتا ہوں، اور رب نے کہا ہے شکر کرو گے ہم نعمتوں میں اضافہ دیں گے۔ اب یہ جب دیکھا تو سارے وزیروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ بادشاہ کہتا ہے میں نے کہا تھا ایاز تو ایاز ہے۔ پھر جو ہے حاسدین کا علاج نہیں ہو سکتا۔ شیخ سعدی کہتے ہیں مر برہی، حاسد کا علاج یہی ہے کہ مر جا، مرنے کے بعد ہی اس بیماری سے چھٹکارا مل سکتا ہے، موت ہی اس کی دوا ہے۔ باقی حسد کی کوئی دوا بنایا ہے بھائی؟ وہ تو بتا دینا، نہیں ہے نا کہ بھائی یہ ٹیبلٹ لے لو تو حسد ختم ہو جائے گا، کھانے کے بعد کھا لینا، یہ سیرپ پی لینا سونے سے پہلے حسد ختم ہو جائے گا، ایسا ہے؟ اس کی ایک ہی دوا ہے، یا تو انتقال مر جائے۔ ہاں باقی جو ہے وہ یہ ہے جو علامہ کشف المحجوب میں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، اس کی ایک ہی دوا ہے، وہ یہ ہے صالحین کی صحبت اختیار کرے۔ اللہ والوں کی صحبت سے دل کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، دل کا زنگ ختم ہو جاتا ہے، صالحین کی صحبت سے اندر کے سارے میل کچیل اللہ صاف کر کے قلب کو مزکا و مطہر کر دیتا۔ خیر یہ ضمناً بات آئی تو میں نے بتا دی، یہ تفسیر کا حصہ نہیں تھا۔ اب منافقین بھی اسی طرح کے تھے کہ نفاق ایسی بیماری ہے کہ پھر اس بیماری سے تو موت کے بعد بھی چھٹکارا نہیں ہے، اسی کی وجہ سے قبر میں عذاب ہے۔
یہ بیماری تو موت کے بعد بھی پیچھا نہیں چھوڑے گی. تو ان کے لیے سب سے بڑا عذاب دنیا میں یہ ہوتا تھا کہ وہ ڈر رہے ہیں کہ کوئی ایسی صورت اترے کہ ہمارا بھید ظاہر ہو جائے. یہی سب سے بڑا عذاب ہے. اور اپنی مجلسوں میں اللہ اور رسول کو لے کر مذاق کرتے ہیں، یہ بھی عذاب. اور تیسرا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اس نفاق کا بدلہ قیامت میں جہنم میں دینے والا ہے. کیوں؟ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ. اللہ کہتا ہے اس لیے کہ وہ مجرم تھے، ان کے جرموں کی وجہ سے انہیں یہ سزا ملی ہے. اب یہی ان کا حال ہوتا ہے. اب چاہے منافقین ہو یا ان کی بیویاں ہوں، اس کا ذکر آگے آ رہا ہے. المنافقون والمنافقات، چاہے مرد ہو یا عورتیں. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف. منافق مرد اور منافق عورتیں ایک تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، ایک تھیلی کے چٹے بٹے ہیں. یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف، برائی کا حکم دیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں. ویقبضون ایدیہم، اور اپنی مٹھی بند رکھیں. نسوا اللہ فنسیہم، اللہ انہوں نے جو اپنی مٹھی کو بند رکھے، انہوں نے اللہ کو چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں چھوڑ دیا. ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافقین وہی پکے فاسق کو بے حکم ہے. وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا. بے شک اللہ تعالیٰ نے منافق مرد اور منافق عورتیں اور کافروں کو جہنم کی آگ کا وعدہ دیا ہے جس میں ہمیشہ رہیں گے. ہیا حسبہم، وہ جہنم کی آگ انہیں کافی ہے، باقی کسی کی ضرورت ہی نہیں، باقی کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہیا حسبہم، وہ آگ کافی ہے. ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم، اور اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی ان پہ لعنت ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے، ہمیشہ رہنے والا ان کے لیے عذاب ہے جس عذاب میں کبھی کمی نہیں آئے گی. اور یہ بیماری حضور کے زمانے کی نہیں ہے، یہ انبیاء کرام کے زمانے میں بھی منافقین تھے. تو محبوب اگر یہ ایسے ہیں تو آپ فکر نہ کریں کہ آپ کے زمانے میں ایسے ہیں، اس سے پہلے بھی انبیاء کرام کے زمانے میں یہ لوگ تھے. حضور کو تسکین دی جا رہی ہے. کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر مالا واولادا، جیسے وہ جو تم سے پہلے تھے تم سے زور میں بڑھ کر تھے، ان کے مال اور اولاد تم سے زیادہ تھے. وہ بھی منافقین تھے انبیاء کرام کے امت میں. فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقکم کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقهم. تو کیا ہوا؟ پس نفع حاصل کیا انہوں نے، اپنا حصہ برت گئے. وہ بھی منافقین چلے گئے جو انبیاء کے زمانے میں تھے، ختم ہو گیا. مال تھا، اولاد تھی، زور تھا، طاقت تھی، سب تھا. اللہ فرماتا ہے وہ اپنا حصہ برت گئے. تم نے اپنا حصہ برتا جیسے اگلا پیچھے اپنا حصہ برت گئے اور تم بےہودگی میں پڑ گئے. وَخَذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، اور تم بےہودگی میں پڑے جیسے وہ پڑے تھے. اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، ان کے عمل اکارت ہو گئے دنیا اور آخرت میں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہی لوگ گھاٹے میں تھے. عمل تمہارا بھی وہی ہے، تمہارے بھی اعمال اکارت اور تم بھی گھاٹے میں ہو. تو یہ اگلے دور میں بھی ایسے تھے اور حضور کے دور میں بھی ایسے تھے. وقت بدل گیا مگر نفاق میں یہ برابر ہے، اور ان کے جو ہے عمل اس نفاق کی وجہ سے بیکار ہو گئے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور وہ خسارے میں پڑے، گھاٹے میں پڑ گئے. یہ ان کا حال ہوا. آگے انہی کا ایک حصہ آگے آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. وہ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کے درس